السلام علیکم۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ شکریہ۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ جین کا بچہ۔ طوفانی بارش سے ہم ایک دکان کے برآمدے میں کھڑے ہونے کے باوجود بھیگ رہے تھے۔ اب ہمارے سامنے سڑکوں پر بارش کا پانی ایسے دوڑ رہا تھا جیسے نہریں چل رہی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیاں بند کھڑی تھیں۔ جس مکان پر نظر پڑتی لوگ بارش سے بچنے کی غرض سے اس کے برآمدے میں کھڑے نظر آتے، اور دوسرا دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بھی زوروں پر تھی۔ میں نے سردی سے بچنے کے لیے 3 جرسیاں زیب تن کر رکھی تھیں، اس کے باوجود بھی دانتوں سے دانت بائی رہے تھے۔ اگر یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ ہوتا تو گرم چائے سے یقیناً سردی کی شدت میں کمی ضرور ہوتی، لیکن قریب ترین ہوٹل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جب ہمارے قریب لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تو میری بیوی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب یہاں کھڑے ہونا مناسب نہیں۔ میں بیوی کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ چکا تھا، لہٰذا اچانک اپنا بیگ تھام لیا اور باہر سڑک پر آ گئے۔ چند لمحوں میں ہی ہم دونوں بھیگ گئے اور دوسرا سڑکوں پر بھاگتا ہوا پانی ہمارے گھٹنوں سے بھی اوپر تھا۔ بمشکل ہم وہاں سے نکل کر ایک ہوٹل میں چلے گئے جو اس دکان کی پچھلی طرف تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اپنا بیگ اتارا۔ لوگوں کا ہجوم یہاں بھی موجود تھا، لیکن فیملی باکس بنے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں لوگوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ ہم دونوں کو بیرا لے کر اوپر والی منزل پر چلا گیا۔ میں نے اسے جاتے ہی 1 کپ چائے کا اور 1 گلاس گرم دودھ کا آرڈر کر دیا اور خود اپنے بھیگے کپڑے نچوڑنے لگے۔ اس گرم کمرے میں اس قدر سکون و اطمینان تھا کہ دل چاہتا تھا تمام عمر اسی کمرے میں بیت جائے۔ ہیٹر کی تپش سے اپنی سردی کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں بیرا چائے اور گرم دودھ کا گلاس لے آ گیا اور ساتھ 3-4 انڈے بھی پلیٹ میں موجود تھے۔ وہ یہ سب چیزیں رکھ کر نیچے اتر گیا۔ ہم دونوں نے انڈے کھائے، چائے پی اور باہر کھڑکی سے بارش کا تمام منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ سڑکوں پر پانی ویسے ہی بھاگ رہا تھا۔ سڑک کی دوسری طرف مکانوں میں لوگوں کا ہجوم تھا، جن میں زیادہ تر افراد کے کپڑے بارش کے پانی سے تر تھے۔ بیگم صاحبہ بات گئیں جا کر کپڑے تبدیل کر آئیں اور میں نے بھی اپنے بھیگے کپڑے تبدیل کیے اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہوٹل میں مسلسل 1 گھنٹہ ٹھہرے، تب جا کر بارش رکی۔ ہم دونوں نیچے اترے اور بل ادا کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ راستہ سڑک سے 2 میل کے فاصلے پر تھا جو پیدل ہی طے کرنا تھا۔ وہاں تانگا وغیرہ نہیں جاتا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں نے گھریلو چپلیں پہن لیں اور پانی بڑی سڑک پر چلنے لگے۔ بارش کا یہ پانی ہمیں برف سے بھی ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال پہنچنا تو تھا ہی۔ شہر کی سڑکوں سے گزر کر ہم لوگ اس مزار والی سڑک پر چڑھ گئے۔ یہاں بھی جگہ جگہ پانی تھا۔ ہماری شادی کو 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی میں بہت پیار تھا۔ وہ بہت فرمانبردار اور نیک بیوی تھی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ بہت علاج وغیرہ کرواتے لیکن خدا کو منظور نہ تھا۔ اب کسی نے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا تھا کہ ان بزرگ کی دعا خدا بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ یہ بزرگ ایک مزار کے پاس ہی ایک خیمے میں رہتے تھے، جہاں سے لاکھوں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی رہتی تھیں۔ ہم دونوں ہی ایک آس ایک امید لیے مزار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آدھا فاصلہ طے کرنے کے بعد سڑک کے ایک کنارے سے ہمیں کسی بچے کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر ہم دونوں چونک گئے۔ جب کچھ دور آگے بڑھے تو ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے سڑک پر اپنا بیگ رکھا اور سڑک پر بیٹھ کر کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے کا چہرہ ننگا کیا تو اس نے ایک نظر غور سے میری طرف دیکھا، اس کے بعد پھر رونا شروع کر دیا۔ نہ جانے کون اسے یہاں پھینک گیا تھا۔ اتنا حسین و جمیل بچہ تھا کہ دیکھتے ہی آنکھوں کو ٹھنڈک پڑی تھی۔ پھر یہ کون ظالم ماں تھی جس نے اس طوفانی بارش میں اسے یہاں پھینک دیا تھا۔ میں نے جلدی سے بچے کے اوپر سے وہ گیلا کپڑا اٹھایا اور بیگ سے نکال کر دوسرا گرم کپڑا دیا۔ سینے سے لگانے کے بعد بیگم صاحب کے حوالے کر دیا۔ بیگم کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس نے بچے کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے شکوے کے انداز میں بولی، اے خدایا، ہمیں تو نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، ہم تو اولاد کو ترس رہے ہیں، اور یہ بچہ کتنی ظالم ماں ہے جس نے اپنے لخت جگر کو یہاں پھینک دیا تھا تاکہ سردی سے مر جائے۔ لیکن خدایا تیرا شکر ہے کہ نے ہمیں بے اولاد نہ رہنے دیا اور ایک نور سے نواز دیا۔ اب یہ بچہ میرا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ میں نے بیگم کی طرف دیکھا تو اس کی دونوں آنکھوں سے
आंसुओं की कितारें बह रही थीं। हम दोनों उसे गोद में लिए दोबारा बुजुर्ग साहब के मज़ार की तरफ बढ़ने लगे। वो कि खुदा ताला ने हमारी मुराद जहाँ ही पूरी कर दी थी, लेकिन जिस मकसद के लिए घर से निकले थे वो पूरा करना था। उन बुज़ुर्गों का दीदार ज़रूर करना था, या फिर बुज़ुर्ग साहब को हमारे आने की कुदरती तौर पर इतला हो चुकी थी और उन्होंने खुदा से दुआ कर ली होगी जो अभी पूरी हो चुकी थी। जब हम मज़ार पर पहुँचे तो बुज़ुर्ग साहब अपने खेमे में अकेले बैठे हुए थे। शायद बारिश की वजह से आए लोगों को रश ना था। वो खुदा की याद में आंखें बंद किए कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे। हम दोनों बाहर ही खड़े हो गए तो बुज़ुर्ग साहब ने आंखें खोली और कहा, बेटी अंदर आ जाओ। ये लफ्ज़ सुनकर मैं चौंक गया कि उन्होंने बिना देखे ही कैसे जान लिया कि हम दोनों यहाँ खड़े हैं। बेगम ने मेरी तरफ देखा तो मैंने उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो खेमे के अंदर चली गई तो मुझे भी अंदर आने की इजाज़त मिल गई। मैंने बुज़ुर्ग साहब को सलाम किया, उनके हाथों को बोसा दिया और सर झुकाकर बैठ गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने बेगम साहब से बच्चा लेकर बुज़ुर्ग साहब के सामने लिटा दिया और साथ ही तमाम वाक़या सुना दिया। बुज़ुर्ग साहब ने हमारी कहानी सुनने के बाद बच्चे की तरफ देखा और कहा कि इस बच्चे को वहाँ उसी जगह पर लिटा दो, खुदा ताला आपको ज़रूर औलादे नरीना से नवाजेगा। उसके बाद उन्होंने मेरी बेगम फ़रद को एक तावीज़ दिया और कहा कि बेटी इसे गले में पहन लेना और इसकी हिफाजत करना। अगर लापरवाही की तो ये तावीज़ गायब भी हो सकता है। उसके बाद हम दोनों ने इजाज़त ली और चल दिए। रास्ते भर मैं उस बच्चे के बारे में सोचता रहा कि बुज़ुर्ग साहब ने बच्चे को दोबारा वहाँ ही छोड़ने को क्यों कहा है। अगर बच्चे को वहाँ छोड़ दिया तो हो सकता है किसी गलत आदमी के हाथ आ जाए या फिर सर्दी से मर ही ना जाए। मैंने अपने दिमाग की तमाम सोचें अपनी बीवी को भी बता दी। वो कहने लगी, आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं, दिल मेरा भी नहीं चाहता कि इस बच्चे को खुद से जुदा करूं, लेकिन बुज़ुर्ग साहब का हुक्म है, हमें वो पूरा करना ही होगा। जब उस जगह पहुंचे तो मैंने बुज़ुर्ग के हुक्म का एहतराम करते हुए उसे दोबारा लिटा दिया और गर्म कपड़े उसके ऊपर से ना उतारे ताकि ये मासूम बच्चा सर्दी से मर ना जाए। बच्चे को लिटाना ही था कि बच्चा पहले की तरह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बिन माँ का बच्चा था, रोता ना तो और क्या करता। उसके ज़ोर ज़ोर से रोने चीखने की आवाज़ें हम दोनों मियाँ बीवी पर तीर बनकर लग रही थीं। इतना दर्द था उस बच्चे के रोने में कि मैं भी रो पड़ा और मेरी बीवी की तरफ देखा तो उसकी आंखें भी नम थीं। ये एक बहुत मुश्किल मरहला था जिससे हम दोनों गुजर रहे थे। आखिरकार ये सोच दिल में आई कि इस मासूम को किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। जालिम उसकी माँ है, ये तो नहीं। मैंने कहा, बेगम हौसला नहीं पड़ रहा बच्चे को यहाँ छोड़ने का, वैसे भी कौन सा बुजुर्ग हमें देख रहे हैं, ले चलते हैं, इसकी अच्छी तरह परवरिश करते हैं, पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाते हैं। बेगम बोली, जैसे आपकी मर्जी। मैंने झुककर बच्चे को उठा लिया और उसका सर मुँह चूमा, प्यार किया और बेगम के हवाले कर दिया। बेगम ने भी मेरी तरह बच्चे को प्यार किया, उसका सर और मुँह चूमा और सीने से लगा लिया। सीने से लगाते ही बच्चे ने रोना बंद कर दिया और बड़े गौर से हम दोनों के चेहरों को देखने लगा। बच्चे की उम्र तकरीबन 3-4 माह थी। उसको गोद में लेकर हम दोनों शहर आए। वहाँ बस पर सवार होकर अपने गांव के स्टॉप पर आ गए और वहाँ से तांगे पर बैठकर शाम से कबल हम दोनों अपने घर पहुँच गए। गांव से शहर का फासला तकरीबन 8 मील था और हमारी उस सड़क पर सिर्फ 6 गाड़ियाँ चलती थीं जो हर आधे घंटे बाद आती जाती थीं। उनमें इतना रश होता था कि छतों पर भी कई दफ़ा बैठकर सफ़र करना पड़ता था और पूरे गांव में उस बच्चे की खबर फैल गई। गांव की औरतें उस बच्चे को देखने के लिए आती और खुदा ने उस मासूम बच्चे को हुस्न इतना दे रखा था कि जो औरत भी एक बार उसे देख लेती ये ज़रूर कहती कि खुदा ने बहुत हुस्न से नवाजा है। हमने खुदा का शुक्र अदा करने के लिए दूसरे दिन चावलों की 3 देगें पकाईं जो बच्चों और गाँव वालों में तकसीम की। हमारी खुशी की इंतहा ना थी। हमने उस बच्चे का नाम रोशन दीन रखा कि ये हम दोनों की आंखों की रोशनी है, और बच्चा भी हमसे ऐसे ही मानूस हो गया था जैसे हम ही उसके असल वालिदैन हों। अभी 6 माह का ही अरसा गुजरा था कि उसने चलना फिरना शुरू कर दिया। ये भी एक बहुत अजीब वाक़या था कि 6 माह का बच्चा चलता फिरता और भागता है। औरतें हैरान होती थीं, मैं खुद भी हैरान था कि इतने कम अरसे का बच्चा भाग रहा है, और एक तरह से खुशी भी होती थी कि 1 साल गुजरा तो खुदा ने हमारे घर अपनी रहमत कर दी, जिसकी खुशखबरी बीवी ने मुझे सुना दी। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। बुजुर्ग साहब की बात सच साबित हुई कि खुदा ताला जल्द हमें औलाद से नवाजेगा, लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा था कि इस बच्चे को वहीं लिटा दो? शायद इस वजह से कि
کہیں ہم اپنی اولاد پا کر اس بچے سے غیروں والا سلوک نہ کریں۔ ہاں یہ بات ہو سکتی تھی کیونکہ بزرگ جانتے تھے کہ کل کو یہ بات ضرور ہوگی، لیکن میں نے بھی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ یہ نوبت کبھی نہ آنے دوں گا۔ اگر خدا نے میرے ہاں اولاد دی تو یہ ان سب کا بڑا بھائی ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ روشن دین نے باہر جگہوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اور پھر خدا نے ہمیں ایک بچے سے نوازا جو رات کو صحیح سلامت سویا تھا لیکن صبح مردہ حالت میں پایا گیا۔ ہم دونوں کی تمام خوشیاں آنسوؤں میں بدل گئیں، لیکن جو خدا کو منظور تھا ہوتا تو وہی ہے۔ ہم کیا کر سکتے تھے؟ مزید کچھ وقت گزرا تو ہماری ہمسائی کا ایک لڑکا جو رات کو صحیح سویا صبح زندہ نہ اٹھ سکا۔ اس بچے کی عمر بھی روشن دین جتنی، یعنی بمشکل 2 سال کا ہوگا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ایک اور چھوٹا بچہ رات کو صحیح سویا لیکن صبح زندہ نہ اٹھ سکا، اور پھر کیا تھا کہ ہر 1 ماہ بعد 1-2 بچے مردہ حالت میں پڑے ملتے۔ ادھر ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور پھول کھلایا، وہ بھی صرف 1 رات ہی زندہ رہ سکا اور دوسری صبح وہ بھی مردہ حالت میں چارپائی پر پڑا تھا۔ بچوں کے مرنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیلتی جا رہی تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ہمارے گاؤں میں چڑیلوں کی بستی آباد ہو گئی ہے جو کہ بچوں کو قتل کر دیتی ہے۔ یہ باتیں ہر زبان پر سننے کو ملتی اور مجھے بھی ان باتوں پر یقین ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ میرے گھر بھی اسی طرح کے 2 واقعے رونما ہو چکے تھے۔ لیکن چڑیلیں کہاں تھیں؟ قبرستان بھی گاؤں سے کافی دور تھا اور گاؤں کے آس پاس فصلیں ہی فصلیں تھیں۔ کوئی ویران جگہ بھی موجود نہ تھی جہاں چڑیلیں اپنی بستی قائم کرتیں۔ ادھر ہمارا بیٹا روشن دین بھی 5 سال کا ہو گیا۔ پورے گاؤں کے بچوں سے الگ تھلگ تھا، جسم کے لحاظ سے، بول چال کے لحاظ سے، اور صفائی کے لحاظ سے بھی، اور طاقت کے لحاظ سے بھی، اور حسن کے لحاظ سے وہ سب سے منفرد تھا۔ بعض عورتیں تو یہاں تک کہہ دیتی کہ اسے چھپا کر رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کسی کی نظر لگ جائے یا کوئی چڑیل بگا کر لے جائے۔ چڑیل کا نام سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چڑیل واقعی عورت کی بات تو درست تھی، ہمارا بچہ بھی تو چڑیل کا نشانہ بن سکتا تھا۔ اس عورت کی بات نے میری آنکھیں کھول دیں اور میں نے بیگم کے ذمے یہ کام لگایا کہ دن بھر اس کی پوری حفاظت کریں اور رات کو میں اس کی حفاظت کیا کروں گا۔ ایک رات ہم دونوں میاں بیوی سو رہے تھے کہ صبح ہوئی تو ہمارا بیٹا روشن غائب تھا۔ ہم دونوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا لیکن نہ وہ ملا اور نہ ہی اس کی لاش۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرتا کرتا قبرستان جا پہنچا کہ چڑیل گئی ہوگی۔ قبرستان گیا تو ایک قبر کے قریب روشن دین اکیلا بیٹھا مٹی سے کھیلتا نظر آیا۔ میں نے اسے بلایا تو وہ بجلی کی طرح دوڑتا ہوا آیا اور میرے سینے سے چمٹ کر رونے لگا۔ میں اسے کندھے پر اٹھاتے بھاگتا گاؤں آ گیا اور گاؤں والوں کو بچے کے مل جانے کی خبر سنائی۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن اسی طرح ہوتا کہ ہمارا بچہ قبرستان سے ملتا۔ عورتیں کہتی کہ تمہارے بچے پر چڑیلیں عاشق ہو گئی ہیں اور اب ہر روز اسے اٹھا کر لے جاتی ہیں، اور کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ وہ اسے مار دیں۔ عورتوں کی بات کافی حد تک درست تھی۔ 1-2 سال کے دوران میں نے کئی دفعہ روشن دین کو قبرستان جا کر ڈھونڈا۔ اب خدا نے ہمیں تیسرے بیٹے سے بھی نواز دیا تھا تو میں نے رات بھر جاگنے کا پروگرام بنایا کہ کہیں یہ بھی رات کے اندھیرے میں موت کی آغوش میں نہ چلا جائے۔ تمام رات بچے کی نگرانی کرتا رہا۔ تہجد کا وقت ہوا تو سوچا کہ کیوں نہ 2 نفل نماز تہجد ہی ادا کر لی جائے، لہٰذا وضو کرنے کی غرض سے باہر سین میں آیا، پھر وضو کیا۔ جب اندر داخل ہوا تو سوچا ایک نظر بچے کو دیکھ لوں۔ جب بچے پر نظر پڑی تو میری چیخ نکل گئی۔ بچہ مرا ہوا تھا۔ میری چیخ کی آواز سے بیگم اور روشن دین دونوں جاگ گئے، اور پھر کیا تھا کہ گاؤں کی عورتیں ہمارے گھر آنا شروع ہو گئیں، اور یوں میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تیسرے بیٹے کو بھی سپرد خاک کر دیا۔ ادھر گاؤں میں ہر ماہ کسی نہ کسی بچے کی موت ضرور ہوتی۔ مرنے والے بچوں میں 12 سال سے زیادہ عمر کا کوئی بچہ نہ تھا۔ کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ گاؤں والوں پر یہ قیامت کیوں ٹوٹ رہی تھی۔ اب تو گاؤں والے بھی خوفزدہ ہو چکے تھے کہ کوئی بلا گاؤں میں داخل ہوئی ہے اور ان کے بچوں کو اپنا نشانہ بنا کر غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی درست نہ تھی۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر تیسرے بچے کی موت کے وقت میں نے کسی بلا کو گھر کے اندر داخل ہوتے نہ دیکھا تھا۔ مجھے بزرگ صاحب کی باتیں یاد آنے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ خدا اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ لمبی زندگی پائیں گے۔ آج کی دی ہوئی بشارت سچ تھی۔ میں نے بیگم سے مشورہ کیا کہ ان بزرگ کے دربار پر دوبارہ حاضری دیتے ہیں اور اپنے پیدا ہونے والے بچے کی لمبی زندگی کی دعا کرواتے ہیں۔
لیکن بیگم بولی کہ اگر انہوں نے اس بچے کا پوچھ لیا تو پھر کیا جواب دیں گے۔ ہاں، بیگم کی یہ بات تو درست تھی کہ روشن دین کے بارے میں بزرگ کو کیا جواب دیں، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر لیا، لیکن ایک کسک ہی دل میں تھی کہ کاش میرا اپنا کوئی تو بیٹا بچ جاتا۔ ادھر روشن دین جو ابھی بھی اکیلا قبرستان چلا جاتا اور سارا دن وہاں قبروں کے آس پاس کھیلتے گزار دیتا۔ شام کو اسے خود لے کر آنا پڑتا تھا۔ گاؤں کے تمام بچوں سے وہ الگ تھلگ تھا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر میں بھی بعض دفعہ پریشان ہو جاتا کہ ایک معصوم بچہ بڑوں جیسی حرکتیں۔ بعض دفعہ تو میرے ساتھ ڈیرے پر چلا جاتا، میرے ساتھ چارہ کاٹتا، بھینسوں کی حفاظت کرتا، اور یہ تمام کام وہ اتنی پھرتی سے کرتا کہ میں بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس کی عمر 8 سال ہوگی، لیکن وہ دیکھنے میں 10 سال کا لگتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس پر فخر کرتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ خدا نے تمہیں راہ چلتے ہوئے ایک انمول تحفے سے نوازا ہے، جب یہ بڑا ہوگا تو گاؤں والوں کا خوب نام روشن کرے گا۔ لیکن دوسری طرف چڑیلوں کے ہاتھوں آئے دنوں گاؤں والوں کے بچے مرنے کا دکھ بھی تھا۔ ایک دن روشن دین مجھ سے کہنے لگا کہ ابا، آج کے بعد میں گھر کی بجائے ڈیرے میں ہی رات کو سویا کروں گا، اپنے نوکروں کو چھٹی دے دو۔ اس کی اس بات پر میں کھلکھلا کر ہنسا اور پیار سے اسے گود میں اٹھا لیا کہ تم ڈیرے کی حفاظت کرو گے بیٹے، جب تم جوان ہوگے تب یہ کام تم نہیں کرنے ہیں، اب تم ماں کے پاس ہی رہا کرو۔ خدا تعالیٰ نے اب ہمارے گھر پر اپنی رحمت کر دی تھی اور جلد ہی خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چاند سے بیٹے سے نوازا۔ ایک طرف تو میں بیٹے کی پیدائش پر جشن منا رہا تھا اور دوسری طرف آنکھوں میں آنسو بھی تھے کہ یہ بھی رات کو مر جائے گا، یہ بھی دوسرے بیٹوں کی طرح صبح سویرے زندہ نہیں اٹھے گا۔ لیکن آج رات میں نے پوری طرح بچے کی حفاظت میں جاگنے کا پروگرام بنا لیا اور ایک کلاڑی اپنے پاس رکھ کر دوسرے کمرے میں ایک کونے سے لگ کر بیٹھ گیا کہ جب بلا آئے گی تو میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جائے گی۔ جوں رات گزرتی جا رہی تھی میری حفاظت تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کلاڑی ہاتھ میں ویسے پکڑ رکھی تھی کہ ابھی کسی کا سر قلم کر دوں گا۔ جب رات کے 2 بجے کا وقت ہوا تو روشن دین اپنے بستر سے نیچے اترا اور میری بیگم کی چارپائی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ روشن دین میری بیگم کی چارپائی کے پاس کیا لینے گیا ہے؟ شاید ڈر گیا ہے اور ماں کے پاس سونا چاہتا ہے۔ اسے وہاں کھڑے دیکھ کر میں اس کے بارے میں سوچنے لگا، لیکن جب اسے میرے بچے کو اٹھا کر زمین پر لٹا دیا اور اس کا گلا دبانے لگا تو میں چیخ اٹھا، بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ میری آواز سن کر اس نے میری طرف اچھی آنکھوں سے دیکھا اور سیاہ جن کی صورت تبدیل کر لی۔ اتنا بڑا جن میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور مجھے اپنے پنجوں میں دبوچتے ہوئے باہر صحن میں پھینک دیا۔ میری چیخوں کی آواز سے میری بیوی بھی جاگ گئی اور یوں وہ جن غائب ہو گیا۔ میں باہر ایسے زور سے گرا کہ میں درد کی وجہ سے میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ بیگم بھی بیمار تھی، اٹھ کر میرے پاس نہیں آ سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اٹھنے لگی تو میں نے اسے روک دیا کہ لیٹی رہو، میں ٹھیک ہوں۔ رینگتا ہوا میں بیگم کے پاس آیا۔ میرا بچہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ میرا رات بھر جاگنا بھی میرے بچے کو نہ بچا سکا۔ نہ جانے اس نے کتنا زور لگا دیا گلا دبانے میں کہ اس کی سانسیں اکھڑ گئی تھیں اور میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر خدا کو پیارا ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی بچے کی موت کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ روشن دین کا جن کے روپ میں آنا میں نے کسی پر ظاہر نہ کیا، یہ راز میں اپنے دل میں ہی رکھا۔ اگر یہ راز اگل دیتا تو گاؤں میں جتنی بھی اموات ہوئی تھیں میرے ذمہ پڑ جاتی۔ یہ قتل ہم ہی نے کیے ہیں۔ میں نے اس راز کو اپنے دل ہی میں دفن کر لیا۔ جب بچے کو دفنانے قبرستان گئے تو وہاں روشن دین قبروں میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر خوف آ رہا تھا اور گاؤں کے مرد اسے بار بار پیار کر رہے تھے کہ بیچارے کا کوئی بھی بھائی زندہ نہیں بچتا۔ جب بچے کو دفن کر چکے تو لوگوں نے کہا کہ روشن دین کو گھر نہیں لے کر جاؤ گے۔ میں ان کی بات کا کیا جواب دیتا؟ انہیں کیسے بتاتا کہ یہ ہمارا بچہ نہیں، چڑیل کا بچہ ہے، بلکہ جن کا بچہ ہے؟ یہ بات بتا کر گاؤں والوں کو میں اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میں نے روشن دین کو اٹھا لیا اور دونوں کندھوں پر بٹھا لیا۔ وہ اپنا وزن بڑھاتا جا رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ایک بچے کو اٹھا کے نہیں چل رہا بلکہ 1 ٹن وزن لیے جا رہا ہوں۔ اتنے وزن سے میرا دماغ چکرانے لگا اور میں گر گیا۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب ہوش آیا تو گھر میں بستر پر پڑا تھا اور روشن دین میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ روشن دین کو اپنے قریب دیکھ کر میں خوف سے لرز گیا اور پھر حوصلہ اور ہمت سے کام لے کر اٹھا اور اسے ایک کونے میں لے جا کر کہا، دیکھو یہاں سے چلے جاؤ،
بہت خون کر لیے ہیں تم نے، میرے 4 بچے بھی مار دیے ہیں، گاؤں والوں کے بچے مار دیے، گاؤں والے تمہارے خوف سے سہمے سہمے رہتے ہیں، تم یہ گاؤں چھوڑ جاؤ۔ میری اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسا اور کہا ہرگز نہیں، یہاں سے بھلا کیسے جا سکتا ہوں، یہاں تو مجھے خوب خوراک مل رہی ہے، خوب جینے کا مزہ آ رہا ہے، اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی تو تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں خوف اور ڈر سے پانی پانی ہو گیا اور بغیر کسی کو بتائے گھر سے نکل پڑا اور شہر کی طرف جانے والی بس پر سوار ہو گیا کہ آج میں اس بزرگ سے ملوں گا اور انہیں تمام حقیقت سے آگاہ کروں گا اور اپنی غلطی کی معافی بھی مانگوں گا۔ راستے میں شام ہو گئی لیکن مجھے بزرگ صاحب سے ہر حال میں ملنا تھا۔ شہر پہنچ کر میں بس سے اترا اور مزار کی طرف چل پڑا۔ جب مزار کے قریب پہنچا تو اندھیرا کافی چھا چکا تھا۔ بابا جی نے اپنے خیمے میں ایک دیا جلا رکھا تھا جس کی روشنی میں وہ قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے انہیں قرآن پاک پڑھتے دیکھا تو خیمے کے باہر ہی کھڑا ہو گیا اور تلاوت سننے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ میں وہیں کھڑا رہا۔ میرے پاؤں سوج گئے، ٹانگیں درد کرنے لگیں، لیکن میں جانتا تھا کہ بزرگ کو میرے آنے کی خبر ہو چکی ہے اور جب وہ پڑھنے سے فارغ ہو جائیں گے تو اجازت دے دیں گے۔ میری سوچ درست ثابت ہوئی۔ بابا جی نے قرآن پڑھنے کے بعد بند کیا اور اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر سینے سے لگا کر ایک طرف سٹول پر رکھ دیا جس پر کچھ اور بھی کتابیں موجود تھیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو بولے بیٹا خیمے میں آ جاؤ۔ میں اپنے جوتے باہر اتار کر اندر خیمے میں چلا گیا۔ اس خیمے میں کم و بیش 6 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ خیمے سے قدرتی خوشبو آ رہی تھی۔ بولے کافی عرصے بعد آئے ہو؟ میں نے کہا جی بابا جی، اور ساتھ ہی روتے ہوئے تمام کہانی سنا ڈالی۔ جب میں کہانی سنانے کے بعد خاموش ہو گیا تو بولے میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ انسانی بچہ نہیں ہے، بچے کے روم میں جن تھا، بہرحال میرا خدا بہتر کرے گا، آپ سب کی یہ پریشانی وہ جلد ختم کرے گا، تم فوری طور پر جاؤ، میں خود وہاں آؤں گا اور اس جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے بھگا دوں گا۔ اپنی بیگم کو بھی ہمراہ لے لیتے تو اچھا تھا، اس کا اکیلے وہاں رہنا ٹھیک نہیں، بہرحال خدا فضل کرے گا اور اپنی رحمت کرے گا۔ میں نے باہر دیکھا تو گپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا، لیکن بزرگ صاحب نے واپس جانے کا کہہ دیا تھا سو مجھے ہر حال میں واپس جانا ہی تھا۔ میں وہاں سے نکل پڑا اور سڑک پر چڑھ کر شہر کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ راستے میں چاروں طرف سے خوف ایسے آ رہا تھا جیسے ابھی کوئی چیز مجھے پکڑے گی۔ کبھی خوف کی وجہ سے بھاگنا شروع کر دیتا اور کبھی پیدل چلنا شروع کر دیتا۔ بالآخر شہر تک جا پہنچا۔ اب وہاں سے گاؤں جانے کا مسئلہ تھا، کوئی بس جانے کو تیار نہ تھی اور بابا جی کی اس بات نے بھی پریشان کر رکھا تھا کہ فوری گھر پہنچو اور بیگم کا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، ساتھ لے آتے۔ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں تیر برسا رہی تھیں اور بس کے بغیر میں گھر بھی نہ جا سکتا تھا۔ سوچا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ رات تو اس شہر میں ہی گزاری، ایک کمرہ کرائے پر لیا اور رات بسر کی، لیکن پوری رات سو نہ سکا۔ دل میں عجیب و غریب خیال آتے رہے، بیگم کی صورت بار بار نظروں کے سامنے گھومتی رہی۔ میں ان برے خیالات کو ذہن سے نکالنے کی بہت کوشش کرتا رہا، لیکن بیگم کے بارے میں خیالات اتنے ہی زیادہ ذہن میں سوار ہوتے رہے۔ صبح سویرے ہی پہلی بس پر سوار ہو کر جب میں گاؤں پہنچا تو اپنے گھر کے دروازے کے سامنے مردوں کا رش نظر آیا اور عورتیں روتی آنکھوں کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے دوڑ لگا دی۔ جب گھر پہنچا تو سامنے چارپائی پر بیگم دنیا جہاں سے بے خبر مست سو رہی تھی۔ اسے بھی اس خبیث جن نے قتل کر دیا تھا۔ میرا سب کچھ لٹ چکا تھا، میرا گھر اجڑ چکا تھا۔ جب بیگم کو قبرستان لے جا کر دفن کیا گیا تو روشن دین قبرستان کی ایک کونے میں کھڑا مسکراتا نظر آیا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں چیخ اٹھا، ذلیل تو نے میرا گھر تباہ کر دیا، سب کچھ لوٹ لیا، بتا تیری خدمت نہیں کی یا پھر تمہیں پیار نہیں دیا تھا؟ تمہیں کیا دشمنی تھی ہمارے ساتھ؟ کیا ظلم کیا تو نے مجھ پر اور گاؤں والوں پر بھی؟ میری یہ باتیں گاؤں والوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج میں نے تمام راز افشاں کر دیے کہ یہ بچہ نہیں بلکہ یہ چڑیل اور جنوں کا بچہ ہے۔ اسی نے ہی تمام گاؤں والوں کے گھروں میں قتل کیے ہیں، اس نے ہی ہم سب کو تباہ کیا ہے، اسی نے ہی گاؤں والوں کے بچوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں۔ پکڑو اسے بھی خون میں رنگ دو۔ گاؤں والے ابھی اس کی طرف بڑے ہی تھے کہ وہ غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد گاؤں والوں کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا، سچ کہہ رہا تھا۔ میں اپنا سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا۔
بابا جی کی ہر بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ کاش کہ میں چند دن اور رک جاتا اور بیگم کو ہمراہ لے جاتا، لیکن میں نے حماقت کی تھی اسے اکیلا چھوڑنے کی، اور جن سے میں بدلہ کیسے لے سکتا تھا۔ میری حالت تو دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ گھر کے ہر حصے سے اکیلے میں خوف آتا تھا۔ بیگم کی یادیں تنگ کرتی تھیں، اور میں اس کی قبر پر چلا جاتا جہاں وہ خبیث شیطان بھی نظر آتا۔ ایک ہفتہ گزرا تو بابا جی گاؤں میں تشریف لائے۔ انہیں خبر تھی کہ میں بیگم کو بھی دفن کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بابا جی کا مرید ہوا، اس کے بعد باقی کی کہانی بھی سنا ڈالی۔ وہ بولے اب آپ لوگوں کو فکر کرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج رات وہ جن یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ رات ہوئی تو بابا جی نے ایک کمرے میں بیٹھ کر کچھ پڑھا تو وہ جن کا بچہ لڑکھڑاتا ہوا زخمی حالت میں گھر آیا، جسے میں دیکھ کر طیش میں آ گیا لیکن کچھ بھی نہ کر سکا۔ میری نظروں کے سامنے ہی وہ زنجیروں میں خود ہی جکڑ گیا اور پھر یوں ہوا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ بابا جی کے سامنے وہ ایسے معصوم بنا کھڑا تھا جیسے اس سے شریف دنیا میں کوئی نہیں۔ بابا جی نے اسے زنجیروں میں باندھ کر ہاتھ کے اشارے سے اوپر پھینکا تھا کہ وہ اڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب بابا جی کمرے سے باہر آئے تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ اب سمندر کے پانی میں جا کر گرے گا، اس کی طاقت ختم کر دی گئی ہے اور وہاں پانی میں ہی ختم ہو جائے گا۔ بابا جی کی اس بات پر مجھے بہت حیرانی ہوئی، لیکن وہ سب کچھ کر سکتے تھے، خدا تعالیٰ کے بہت قریب تھے، خدا تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے پوری ہوتی۔ جب بابا جی جانے لگے تو میں نے عرض کی کہ اب یہاں میرا کچھ بھی نہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ وہ مسکرائے اور مجھے بھی ہمراہ لے چلے۔ چند برس بعد بابا جی نماز کی حالت میں خدا کو پیارے ہو گئے، اور خدا کے فضل سے اور ان کی دعا سے میں نے بھی بہت کچھ حاصل کر لیا۔ دنیا سے ناطہ توڑ کر دین سے رشتہ جوڑ لیا۔ اصل تو یہ ہے کہ جو سکون دین میں ہے دنیا کی رونقوں میں نہیں ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی خوفناک کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں سے اور خصوصاً نئے آنے والے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے نوٹیفیکیشنز بیل کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ تو پھر ملیں گے ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔